الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبنین وامتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، اس سے پچھلی نشست میں ہم جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام آپ کے مختصراً آباء و اجداد کا تذکرہ، آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کا تذکرہ، اس کے بعد آپ کے بھائیوں کا مختصر تذکرہ ہم نے پیش کیا۔ انشاءاللہ یہ اس سلسلے کی دوسری آج کی یہ ویڈیو ہے۔ تو پچھلے میں نے جو چھوڑا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش پہ چھوڑا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش جو ہے وہ 13 رجب 30 نبوی کو ہوئی۔ مطلب نبوی کا 30 نبوی کا کہ آقا دو جہاں کی جب عمر مبارک جو ہے وہ 30 سال تھی، اس وقت جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ دوسرے معنی میں یہ کہہ لیجئے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، اس وقت جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 10 سال، کم و بیش 10 سال تھی۔ تو سب سے پہلے میں عرض کر چکا کہ جو آپ کی دعوت پہ لبیک کہا مردوں میں، وہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ کا ہر مقام کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، جتنے بھی صحابہ ہیں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جو آپ کو قرابت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا، بھائی، بلکہ اس سے ہٹ کے اگر قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ لیجئے، اسلوب کو دیکھ لیجئے، تو اللہ رب العزت نے خود جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ کے صاحبزادوں کو، دونوں کو، جناب حسن اور حسین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا۔ کچھ اس طرح ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت ہے اس کی تقریباً 61۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، ترجمہ کچھ اس آیت کا کچھ اس طرح ہے، تمہارے پاس اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چکی ہے، تو ان سے کہنا کہ او ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں، تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ سورۃ آل عمران آیت 61 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ملا وہ صحابہ میں کسی کو نہ ملا۔ چند خاصیت آپ کی ایسی ہیں، انشاءاللہ آئندہ جو ہے نشستوں میں اس پر گفتگو کروں گا۔ آپ کی خاصیات کچھ ایسی ہیں وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہوئی۔ آپ کی اولاد کی خاصیت ہو گئی، یا آپ کی خود خاصیات ہو گئی، یا آپ کی زوجہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کی ایسی خاصیت ہیں جو اللہ رب العزت نے میرے آقا کے طفیل ان کو جو مقام اور مرتبہ دیا پھر وہ کسی کو نہ ملا۔ انہی خاصیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نجران کے اس کا پس منظر آیت کے شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نجران کے عیسائیوں نے جب مباہلہ کی دعوت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مناظرے کے لیے چیلنج کرتے تھے یا علمی مقابلے کے لیے، یا وہ نہیں مانتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ہاں ان کو بلاؤ، انہیں کہو کہ اپنے بیٹوں کو خود اور اپنی عورتوں کو لے آئیں، آپ خود اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور خواب خود میدان میں چلے جائیں اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچنے کی بات ہے، میں پھر اشارتاً اس بات پہ اشارہ کر کے آگے نکل جاؤں گا، آپ خود سمجھ جائیے گا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کون تھے؟ زہرا نے 2 بیٹے بچپن میں وصال کر گئے۔ جب اللہ نے فرمایا تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے محبوب آپ ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے بیٹے لے کے گئے؟
تمام متفق علیہ حدیث ہے. اس آیت کے تحت جتنے بھی احادیث کی کتابیں ہیں وہ اٹھائیں اور اس آیت کی تشریح حدیث سے کر لیں, دیکھ کے پڑھ لیں کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو لے کے گئے. جناب مولا علی, جب بیٹوں کا ذکر آیا حضرت علی کو لیا, جناب حسن کو لیا اور جناب حسین کو لیا, اور جب عورتوں کا ذکر آیا تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتیں تھیں, بیویاں موجود تھیں. ہمارے ہاں عموماً اطلاق عورتوں کا جو ہے وہ بیٹیوں پہ نہیں ہوتا, عورتوں کا اطلاق ہمارے ہاں جو وہ خصوصاً جو ہے وہ بیویوں پہ ہوتا ہے. لیکن نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا کہ اپنے بیٹیوں کو لے کے جاؤ, اپنی جو نساء عورتوں کو لے کے جاؤ. تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو لے کے گئے. جناب علی, حضرت بیٹے کا ذکر ہے حضرت علی کو, حضرت حسن, حضرت حسین, اور جہاں عورتوں کا ذکر ہے اپنے لخت جگر جناب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام کو لے کے گئے. تو بہت بڑی شان, بہت ہی بڑی شان. اس سے ہٹ کے بھی جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو تھا آپ کا مقام. اس پہ انشاءاللہ میں آئندہ پنجتن پاک کا یہاں سے کنسپٹ کچھ لوگ لیتے ہیں کہ یہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں. انشاءاللہ آئندہ والی ویڈیو میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ پنجتن پاک ان کو کہا جاتا ہے یا نہیں, کہنا بدعت ہے, شرک ہے, گناہ ہے, کیا ہے. اس پہ انشاءاللہ آئندہ والی ویڈیو میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا. لیکن جہاں علم کا تذکرہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہ حدیث کے علم میں کوئی ممتاز ہے, نہ پھر قرآن کے علم میں ممتاز ہے. مشہور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے حضرت علی سے بڑھ کے کسی کو قرآن کا عالم نہیں پایا. خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں نازل ہوئیں مجھے پتہ ہے یہ کب نازل ہوئی, کہاں ہوئی, اور اس سے آیتوں سے مراد کون لوگ ہیں. جتنی بھی آیت ہیں حضرت علی فرماتے ہیں مجھے سب کا پتہ ہے. ایک دوسری جگہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں نازل ہوئیں مجھے ہر آیت کا پتہ ہے کہ یہ دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی, یا یہ چٹیل میدان میں نازل ہوئی, یا نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی علاقے میں تھے وہاں نازل ہوئی. ہر آیت کا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے علم ہے. ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم کی بات جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی باب ہوا, علم نبی میں سے اگر صحابہ میں سے کسی کو وافر مقدار میں حصہ ملا ہے جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں, وہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے, جن کو اتنا حصہ ملا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, چاہے جناب سیدنا صدیق اکبر ہوں, چاہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب عثمان غنی ہوں, مولا علی ہوں, یا دیگر جتنے بھی صحابہ ہوں, سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے علم کے محتاج رہے. سارے آپ سے وہ عقدے جو کوئی حل نہ کر پایا علم کے, وہ آپ نے حل کیا آ کے. وہ مسائل جو کوئی نہیں پتا, جب بھی مشکل پیش آتی آپ اس کا حل جو ہے قرآن و حدیث سے نکال کے دے دیتے. خود نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا حضرت علی کو, علی تم اس مسئلے کا حل نکالو. آپ نے جب وہ حل پیش کیا, کئی واقعات ہیں, تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توثیق کی, بالکل اس کا یہی جواب بنتا تھا. تو میں بات کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے کہا کہ عباس چچا کے بیٹے تھے, آپس میں کزن تھے. آپ فرماتے ہیں مجھے کہا ایک بار حضرت علی نے کہ مجھے رات میں قبرستان میں آ کے ملنا. یہ وہ ہیں جناب عبداللہ ابن عباس, میرے آقا نے جن کے بارے میں فرمایا اگر قرآن سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیں.
ان کا حسن زن حضرت علی کے ساتھ، یہ آپ فرماتے میں چلا گیا تو حضرت علی رات میں تشریف لائے اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، اے عباس الحمد میں الف جو ہے اس کی تفسیر مجھے بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کافی ایک ساتھ صرف الف کی تفسیر میں گزار دی۔ پھر فرمایا اچھا اے ابن عباس اب لام کی تفسیر مجھے بتا۔ میں نے کہا مجھے خبر نہیں۔ آپ نے ایک ساتھ لام کی تفسیر بتانے میں جو ہے وہ صرف کر دی۔ چاند لیلۃ البدر تھا، رات واضح روشن تھی۔ پھر فرمایا اے ابن عباس مجھے ہا کی تفسیر بتاؤ۔ میں نے کہا مجھے خبر نہیں۔ پھر آپ نے ہا کی تفسیر ایسی کی کہ ایک ساتھ اس پہ لگا دی۔ پھر میم کے بارے میں نے کہا مجھے خبر نہیں۔ پھر میم کی تفسیر کی، پھر دال کی تفسیر کی کہ پوری رات تفسیر میں گزری یہاں تک کہ صبح کاذب ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے قرآن کی علم سے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے جناب علی سے بڑھ کے کسی کو نہیں پایا۔ یہ ہے ان کا فتویٰ، حضرت ان کا گمان، جن کو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہے ابن عباس سے سیکھو۔ یہ فرما رہے ہیں ابن عباس کہ علی سے میرا علم، بلکہ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جتنا علم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو عطا کیا اور آپ کی ذات سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے علم اخذ کیا، پھر آپ کے اور غلاموں نے جو ہے وہ اخذ کیا، علم لیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جو میں نے علم لیا، جو نبی پاک سے حضرت علی نے علم لیا یا آپ نے علی سے لیا، اگر ان کا موازنہ کیا جائے ہر ایک علیحدہ علیحدہ تو حضرت علی کے علم کے سامنے تمام صحابہ کا علم ایسی ہے جیسے سمندر سے ایک قطرہ الگ کر لیا جائے۔ ایک دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں یا جو علم مجھے ہے قرآن کی تفسیر کا، یا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تفسیر کا علم حاصل ہے، اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو علی کا علم سمندر کی طرح ہے، اور جو مجھے قرآن کا علم جو ہے میں نے نبی پاک سے حاصل کیا ہے وہ سمندر کے سامنے ایک جوہر تالاب کا سا ہے۔ تو دوستو آپ وہ ذات ہیں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پڑھے لکھے اہل علم شخصیات، آپ کاتب وحی تھے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطوط وفود روانہ کرتے تھے دوسرے ممالک میں، خطوط لکھتے تھے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی کافی خطوط لکھے ہوئے ہیں ان کی طرف، آپ بھی لکھتے تھے۔ مشہور ہے کہ صلح حدیبیہ کا جو عہد نامہ جو ہے وہ جو لکھا گیا وہ کس نے لکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ صلح حدیبیہ کا صلح نامہ جو لکھا گیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ تو دوستو آج کی نشست میں یہاں تک یہ تو تھا جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا علمی مقام، کہ کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جو آپ کے علم کا محتاج نہ ہوا ہو، جس نے آپ کے در سے علم کی خیرات نہ حاصل کی ہو، جو آپ سے آ کے علم سے فیض یاب نہ ہوا ہو، جو آپ کے در سے آ کے علم کی پیاس نہ بجھائی ہو۔ یہ ہے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کا علمی مقام۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اس پہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میری کوشش کو قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔